وہ ممبروں پر وہ واقعات اور موضوعات ذکر کرتے ہیں جن کا سرے سے اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. حب الوطن من الایمان. اس کے بارے میں علامہ سخاوی رحمہ اللہ نے المقاصد الحسنہ میں یہ لکھا ہے کہ لم اقف علیہ ومعناہ صحیح. تو ایسا پتہ چلتا ہے کہ ملا علی قاری رحمہ اللہ نے ان کا رد کرتے ہوئے کہا کہ یہ تو بڑی عجیب بات ہے. معناہ صحیح بانہ عجیب اذ لا تلازم بین حب الوطن و بین الایمان. شخص کوئی حدیث بیان کر رہا ہے وَأَنَّهُ يَعْرِفْ أَنَّ هَذَا الْحَدِيث لَيْسَ بِالصَّحِيحِ، لیکن اس کے باوجود بھی حدیث بیان کر رہا ہے تو وہ اسی وعید کے اندر داخل ہوگا. جس طرح وہ حدیث ہے بڑھیا بھی کہ ان پر وہ پھینکا جاتا تھا، امام باقر مجلسی نے اس کو رائج کیا، تو ابھی اکثر کتابوں میں اس کو نقل کیا جاتا ہے اس بنیاد پر کہ اس سے حضور کی اخلاق کا پتہ چلتا ہے، حالانکہ سرے سے یہ حدیث صحیح ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محکم التنزیل کی سب سے بہترین شرح خود حدیث پاک ہے. آج ہم بہت ہی حساس موضوع پر بات کرنے کی کوشش کریں گے. کیا ظاہر الحدیث، فہم الحدیث اور فقہ الحدیث جو ہمارے مبلغین، واعظین، مقررین عوام الناس کے سامنے پیش کرتے ہیں، کیا وہ درجۃ الحدیث اور صحت الحدیث کا خیال کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں یا نہیں؟ تو اس بارے میں ہمارے ساتھ آج محترم زید الباری صاحب ہے. ہم ان سے معلوم کرنا چاہیں گے کہ فہم الحدیث اور درجۃ الحدیث کے مابین آپ اپنا نظریہ پیش کریں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین وبعد. محترم شیخ فیضان حفظہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مشکور و ممنون ہوں کہ انہوں نے ایک حساس اور قابل اعتنا موضوع کی طرف ہماری توجہ مبذول فرمائی. حدیث کے دو درجے ہیں، ایک تو جس کو ہم کہتے ہیں علم الاسناد اور علم المتن. اب ان دو علوم کے درمیان کیا ربط ہے اور ان کی اہمیت کیا ہے، اور اس کے ان دو علوم کے درمیان جو فقدان پایا جاتا ہے خصوصاً ہمارے معاشرے میں خطباء اور واعظین کے مابین، جس طرح محترم نے پہلی بدایت یہ بات ذکر فرمائی. اصل اگر ہم بات کریں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح انہوں نے فرمایا کہ حدیث قرآن مجید کی بہترین تفسیر اور شرح خود حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم. گویا کہ حدیث کا اصل مقصد فہم حدیث ہے، حدیث کا ٹیکسٹ ہے، لیکن چونکہ اس فہم کو حاصل کرنے کے لیے، اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، یا ہم اگر دوسرے الفاظ میں کہیں فقہ الحدیث یا احادیث سے استنباط اور استخراج تب ممکن ہو سکتا ہے جب حدیث کے صحت، یعنی جس کو ہم درجۃ الحدیث بھی کہہ سکتے ہیں، جب درجۃ الحدیث سے حدیث کا متن اس مرحلے سے گزر جائے تاکہ ہم اس ٹیکسٹ کو قبول کریں، یعنی اس ٹیکسٹ وہ اس کا متن جو ہے وہ قابل قبول ہے یا قابل استدلال ہے، تب یہ جا کر پھر ہم دوسرے درجے میں جائیں گے کہ اس حدیث سے ہم کیا فہم حاصل کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلا مرحلہ جو ہے درجۃ الحدیث، یعنی حدیث کی سند. حدیث کی سند کا اہتمام محدثین کے نزدیک کتنا تھا، میں آپ کے سامنے دو یعنی قول ذکر کرتا ہوں. امام مسلم رحمہ اللہ نے مقدمہ مسلم، بڑا نفیس مقدمہ ہے، ہر طالب علم حدیث کو وہ مقدمہ پڑھنا چاہیے. انہوں نے یہ بات ذکر فرمائی کہ جس شخص کو حدیث کی معرفت یعنی حدیث کی سند کی معرفت حاصل ہو اور پھر وہ اس کو لوگوں کے مابین ذکر نہ کرے. وہ لوگوں کے مابین ذکر کرنے کا مطلب ہے کہ اگر اس سند میں کچھ خامی نظر آ رہی ہے اور اس خامی کو وہ شخص جانتا ہے اور اس کو جاننے کے باوجود عامت الناس، لفظ عامت الناس امام مسلم نے ذکر فرمایا، اور لوگوں کے سامنے اس کو بیان نہیں کرا، امام مسلم رحمہ اللہ فرماتے کان آثما بعملہ ذلک، کہ وہ اس اپنے اس شنی عمل کی وجہ سے اللہ کے نزدیک گنہگار ہے. کیونکہ اور فرماتے کیونکہ یہ لوگوں کے یہ اس حدیث میں جو علت یعنی اس متن میں جو خامی ہے اس کو نہ بیان کرنا یہ ایک قسم کا دھوکہ ہے جو وہ عامت الناس کو دے رہا ہے. اب دوسری امام ذہبی رحمہ اللہ جبال شمخ فی علم الرجال. امام ذہبی رحمہ اللہ اتنی قداور شخصیت ہے کہ اگر تمام متاخرین کو جمع کیا جائے اور امام ذہبی کو کھڑا کر دیا جائے، امام ذہبی تمام پر باری ہو. امام ذہبی ابن مرداوی پر نقل کرتے ہوئے فرماتے، انہوں نے ایک حدیث نقل فرمائی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں ایک منکر اور باطل روایت ذکر کی جاتی ہے کہ ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ من حمل رعیتک، کہ قیامت کے دن آپ کا جھنڈا کون اٹھائے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر اس حدیث میں یہ بیان کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے دنیا کے اندر میرا جھنڈا اٹھایا، یعنی علی رضی اللہ عنہ. امام ذہبی اس حدیث پر نقد کرتے ہوئے فرماتے کہ اس حدیث کو ابن مرداوی نے نقل کیا ولم یبین امرہ، اور اس کا امر یعنی اس حدیث کا حال بیان نہیں کیا. اور امام ذہبی فرماتے ھذہ خیانۃ شدیدہ،
یہ سب سے بڑی خیانت ہے جو ابن مردوی، حالانکہ ابن مردوی چھوٹے آدمی نہیں تھے، ابن مردوی کا شمار بھی چوٹی کے محدثین کے اندر ہوتا تھا. تو امام ذہبی نقد کرتے ہوئے فرماتے کہ ابن مردوی جو ہے انہوں نے جو یہ عمل کیا، یعنی اس حدیث کی سند کا جو حال ہے وہ بیان نہیں کیا، یہ شدید خیانت ہے. وہ خلاف للورع، اور ورع اور تقوی کے خلاف ہے. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں درجۃ الحدیث کا اہتمام محدثین کے نزدیک کیا تھا. خطیب بغدادی رحمہ اللہ کی آپ کفایہ اگر اٹھائیں گے، انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا کہ جب محدثین احادیث کی سند کے رجالوں کی تفتیش و تنقید کے اندر متعلق سفر کرتے تھے، پھر جب رجال کی تفتیش شروع کرتے تھے، وہاں جا کر ان کو لوگ پوچھتے تھے کیا آپ کو ان کو اپنی بیٹی نکاح میں دینی ہے کہ آپ اتنی تفتیش کرتے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ محدثین کے نزدیک تفتیش اسانید یعنی درجۃ الاحادیث کا کتنا زیادہ اہتمام ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے مبلغین کو چاہیے کہ وہ علم و روایت الحدیث اور علم و درایت الحدیث دونوں پر دسترس حاصل کرے. درایت الحدیث کا خیال کرتے ہوئے روایت الحدیث کا بھی خیال کرے تاکہ دونوں چیزیں امت کے سامنے صحیح سے پیش ہو سکے. اچھا، اس کے متعلق ایک دوسری چیز جو پیش کرنی ہے وہ یہ ہے کہ جب درجۃ الحدیث کی بات ہوتی ہے، جو ہمارے محققین اور ناقدین جو درجہ لگاتے ہیں، اس میں بھی ہمارے محدثین نے 3 قسمیں بیان کی ہے. ایک تو متساہلین ہے، معتدلین ہے، متشددین ہے. تو ان تینوں میں سے اگر مثال کے طور پر ابن جوزی نے کتاب الموضوعات میں کسی حدیث کو موضوع ٹھہرایا، لیکن اسی کو امام ذہبی نے موضوع سے ہٹا کر ضعف خفیف کی طرف اشارہ کیا، تو اس معاملے میں ہم کس طبقے سے درجۃ الحدیث کو لیں؟ یہ بات بھی بڑی اہمیت کی حامل ہے. احادیث پر حکم اور احادیث کی تحقیق و تفتیش اور علل الاسانید کا جو مسئلہ ہے یہ بڑا دقیق مسئلہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قسم کی جو معرفت اور ملکہ متقدمین کو عطا فرمایا تھا، کلما یوجد فی المتاخرین. میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں اور بڑے بڑے کبار محققین نے بھی یہ بات فرمائی ہے کہ اس باب میں ہمیں ہمیشہ متقدمین کے علوم کو ترجیح دینی چاہیے. امام ذہبی رحمہ اللہ نے تذکرۃ الحفاظ کے اندر یہ بات نقل فرمائی کہ ہمارے زمانے میں، یعنی کس کے زمانے میں؟ امام ذہبی کے زمانے میں. ہمارے زمانے کے جو مشتغلین بالحدیث ہے، اگر وہ سب جمع ہو جائے پھر بھی متقدمین کے علوم اور معرفت تک نہیں پہنچ پائے. امام شاطبی رحمہ اللہ کی کتاب الاعتصام اٹھائیے، الموافقات اٹھائیے، انہوں نے فرمایا کہ متقدمین کی جو علوم کا علم ہے، متقدمین کا جو فہم ہے، متقدمین کے فہم اور علم کا ادراک متاخرین نہیں کر سکتے الا ماشاء اللہ. تو جہاں تک آپ نے 2 مثالیں دی، امام ابن الجوزی اور امام ذہبی رحمہ اللہ، اور متساہل میں سے امام حاکم. بالکل. امام اصل میں جو 3 کیٹیگریاں خاص کر ان کی طرف توجہ امام ذہبی نے دلائی ہے، جو تقسیم محدثین نے کی ہے یہ امام ذہبی کی ہے. ذکر من یعتمد فی قولہ الجرح والتعدیل کے اندر یہ تقسیم انہوں نے فرمائی کہ معتدلین، متساہلین اور متشددین. متشددین کے اندر سیر فہرست اگر ہم دیکھیں گے، اگر متقدمین کی بات کریں گے تو اس میں یحییٰ ابن معین بھی آتے، یحییٰ ابن سعید قطان بھی آتے، جوزغانی بھی آتے. لیکن جہاں تک بات ہے اسی طرح امام ابن الجوزی تو مشہور ہے، وہ تو تمام لوگوں کی زبان پر امام ابن الجوزی کتنے متشدد ہے احادیث کی تفتیش اور احادیث کے حکم، بلکہ بخاری مسلم کی احادیث پر انہوں نے وضع کی حکم لگایا ہے موضوعات کے اندر. تو جہاں تک امام ابن الجوزی، ان کا تشدد تو یعنی اظہر من الشمس کی طرح واضح ہے. اور جہاں تک امام ذہبی کی بات ہے، امام ذہبی معتدل آدمی ہے. امام ذہبی نے امام ابن الجوزی رحمہ اللہ تعالیٰ کی اس موضوعات کو ترتیب بھی دیا اور اس کی تلخیص بھی کیا. ترتیب الموضوعات کے نام سے بھی وہ شائع ہے اور تلخیص الموضوعات کے نام سے بھی. تو انہوں نے امام ابن الجوزی کی جو احادیث ہے جن پر امام ابن الجوزی حکم لگاتے، پھر جہاں پر کوئی قول لائی کے تعاقب ہوگا امام نے تعاقب کیا ہے. تو اصل میں ایک چیز ہے، جب بھی کسی شخص پر تعاقب ہوتا ہے، چاہے وہ من جانب التساہل اور من جانب التشدد ہو، تو ہمیشہ قرائن کو دیکھا جائے گا. اگر امام ذہبی نقد کر رہے ہیں امام ابن الجوزی کے اس فیصلے پر، تو امام ذہبی دلیل دیتے ہیں کہ اس راوی پر اگر امام ابن الجوزی جرح کرتے ہیں تو امام ذہبی وہ بیان کرتے ہیں کہ اس پر جو جرح نقل کی ہے امام ابن الجوزی وہ قابل التفات نہیں کی، چاہے وہ غیر بین ہو، چاہے امام ابن الجوزی تشدد کی وجہ سے یا کسی دوسرے ایسے امور بھی راوی کے اندر پائے جاتے ہیں جس سے راوی کی عدالت مجروح نہیں ہوتی. تو یہ چیز رہتی ہے. تو ہمیشہ ہمیں قرائن پر امام ذہبی اور امام ابن الجوزی کا اگر محاکمہ کیا جائے تو امام ذہبی رحمہ اللہ کی قول کو ہی ترجیح دی جائے.